السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 onwards۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہوئی تھی صابرین کی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ ایمان والو، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ جو رسالت کا تھا اس کو وفا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ان پہ تمام کی اور دین تکمیل کو پہنچ گیا، کامل تکمیل ہوگی دین کی۔ اور اب تمہارے سامنے اللہ کا کلام بھی موجود ہے اور صاحب کلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت بھی تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو انبیاء اور رسل کا مشن تھا، وہ اب تمہیں ہم یہ اتنی بڑی ذمہ داری اور اس ذمہ داری کے ساتھ بہت بڑی عزت تمہیں ہم دینے لگے ہیں، تمہیں عطا کر رہے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور پچھلی جو امت مسلمہ تھی، کیونکہ وہ عبرت کا نشان ہے تمہارے لیے، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے، انہوں نے انبیاء کے ساتھ بے وفائی کی، انہوں نے دین کا ہر معاملے کے ساتھ فسق کیا، اپنے عہد جو کیے تھے ان کو توڑا، تو وہ تمہارے لیے عبرت ہیں۔ اللہ نے اب تمہیں جو انبیاء کی سنت ہے وہ اب تمہیں عطا کی ہے۔ انبیاء دین حق کو انسانیت تک پہنچاتے تھے، رحمت للعالمین بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو دین حق ہے اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک تم نے شہید بننا ہے، تم نے شاہد بننا ہے، اس پہ تم نے گواہ بننا ہے، تم نے مبلغ بننا ہے اس کا، اور صرف زبان سے نہیں، اپنے کردار سے، اپنے عمل کے ذریعے، کیونکہ علم تب تک قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جب تک وہ عمل میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ پہ ہم کہتے ہیں میں ایمان لایا، لیکن جب تک اعمال صالح کے ذریعے، اور اس میں جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پہ، وہ ہمارا خالق ہے، یہ ایک عمل صالح ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیونکہ ایمان لے آؤں تو مجھ پہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جب میں ایمان جو لے آؤں، you have to prove your زبان کی بات with your good deeds. You have to give that proof اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اتنی بڑی ذمہ داری دی، لیکن اس ذمہ داری میں بہت بڑی عزت اور شرف ہے کہ تم نبیوں کی سنت کو چلا رہے ہو، تم نبیوں والے کام کر رہے ہو، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو۔ اس میں راستے میں تمہارے بہت سے مشکلات، تکالیف آئیں گی۔ کائنات کے جو سردار ہیں، تمام کائنات، تمام جہان، تمام جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل کیا، اور ان حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کتنے دکھ اور تکالیف دیکھنے پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کی اعلیٰ ترین، اگر صبر کرنے کا حق ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اللہ کے حکم سے اور توفیق سے۔ اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ امت کسی بھی حال میں ڈس ہارٹن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے اسوہ حسن ہے، زندگی کے ہر لمحے کے لیے گائیڈنس ہے۔ ان سے جڑے رہو، ان سے تعلق نہیں توڑنا۔ تو ان کی زندگی میں ہمارے لیے ہر مشکل، ہر غم، ہر تکلیف کو سہنے اور اس مرحلے سے گزرنے کے لیے بہترین، موسٹ گریسفل اخلاق موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ with صبر اینڈ صلاح، اینڈ صبر ہم نے بہت بات کی کہ یہ وہ کنڈیشن ہے، یہ انسان کی وہ حالت ہے جس سے صرف انسان اور اس کا رب جو ہے وہ باخبر ہوتے ہیں، اور اپنے کردار سے اور اپنی باڈی لینگویج سے اور اپنے کال سے انسان کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کا ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ
اس طرح کے صابرین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ان کے ساتھ تو میں کھڑا ہوں، اور ان کو بشارتیں دے دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے، یہ کیوں ان کے اندر یہ عزم کہاں سے آتا ہے، یہ دلیری کہاں سے آتی ہے، یہ گریس انڈر پریشر کہاں سے آتا ہے، یہ اس حقیقت سے آتا ہے جس کو یہ جیتے ہیں، اس ایمان اور اس کامل یقین کو کہ بے شک ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ان قریب ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہم یہ جسم نہیں ہے، یہ جسم میری ریالٹی نہیں ہے، میں تو ایک بہت بڑے سفر کا مسافر ہوں۔ میں اللہ کے ارادے میں تھا، میں اللہ کے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ظہور دیا، پھر میں عالم ارواح میں رہی، وہاں عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں سب سے جو چھوٹا ٹینیور ہے وہ اس دنیا کا ہے، اس پورے سفر میں، یہ سفر جو اللہ کے علم میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے ارادے میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ظہور دیا، پھر میں عالم ارواح میں مجھ پہ ایک عمر گزر گئی، اور جو سب سے چھوٹا اس سفر کا جو ایک سٹاپ ہے وہ یہ دنیا ہے۔ 60 سال، 30 سال، 35 سال، بہت ہو گیا 100، 150 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے عالم برزخ میں جانا ہے، اور وہاں پہ جو شعور ہے اور وہاں کی جو حیات ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو اس کا شعور ہی نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں جو تیسری لیول پہ لوگ زندہ ہیں، تمہیں تو ان کی زندگی کا بھی شعور نہیں، جو کہ شہداء ہیں، ان سے اوپر جو صدیقین ہیں، اور ان سے اوپر جو انبیاء ہیں، وہ تو ماوراء الورا ایک کانسیپٹ ہے، وہ تو ایک حقیقت ہے جو اللہ جانتا ہے، ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنی جو ایک خوبصورت ایک میری آئیڈینٹی ہے اور میری ورتھ ہے، یہ اس دنیا کی اس جسم اور یہ دس از ناٹ اٹ۔ تو جو لوگ یہ بات ریئلائز کرتے ہیں، ان کو احساس ہے کہ میری اصل کیا ہے، کہ میں جس طرح اس دنیا میں کہتے ہیں میرا اصل کیا، میں اپنے ماں باپ کے جسم کا حصہ ہوں، میری آئیڈینٹی کیا، میں بابا کی بیٹی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں ان کو یہ حقیقت صرف زبانی نہیں، یہ ایک ریالٹی ہے جس کو وہ جیتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی نیتوں میں، اپنے ہر لمحے، ذات کے ہر ذرے کے ساتھ اس ریالٹی کو جیتے ہیں کہ میں یہ جسم نہیں ہوں، یہ جسم ایک گاڑی کی طرح ہے جس میں میں ڈرائیور جو ہے وہ میری وہ روح ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی روح میں سے تم میں یہ نور پھونکا۔ تو وہ جو میرے اندر نور ہے، وہ نور اصل میں فاطمہ ہے۔ میری ریالٹی ہے جسم ہے جو زمین سے آیا ہے، میری ریالٹی وہ نور ہے جو میرے رب سے آیا۔ تو جس طرح میں کہتی ہوں میں بابا کی بیٹی ہوں، وہ ایک دنیا کی ریالٹی ہے، ایک دنیا کی آئیڈینٹی ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہمارے میرے بندے میں جو کہتے ہیں ہم اپنے رب کے بندے ہیں۔ کائنات میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کی بندی ہوں، میں اپنے اللہ کی عبد ہوں، ہم سب اپنے اللہ کے عباد ہیں۔ اس ریالٹی کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہر لمحہ ہم یہاں سے جو میری یہ زندگی the مومنٹ میں اس دنیا میں آئی، تو وہ جو ایک آر گلاس تھا وہ زندگی کا ٹائمر چل پڑا، اب کانسٹنٹلی میری سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ سمجھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 سال دے کے بھیجا تھا، تو ہر لمحہ وہ جس لمحے میں پیدا ہوئی اس وقت میری زندگی سب سے زیادہ تھی، میرے پاس وہ پورے 10 سال تھے۔ ود ایوری پاسنگ ڈے اینڈ ایئر اینڈ سیکنڈ اینڈ منٹ وہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور میں کانسٹنٹلی اس فنش لائن کی طرف جا رہی ہوں جس کے بالکل فوراً بعد یہاں میری آنکھ بند ہوئی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہوں۔ تو یہ جو ریالٹی کہ میں اللہ سے ہی آئی ہوں، میں نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، یہ میرے اندر ایک طرف ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی، اور جب میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، یہ محبت کی ملاقات ہے، یہ عشق ہے، اور یہاں پہ میں جدائی میں ہوں، اور اس جدائی میں ایک تڑپ ہے، کس لمحے میں اپنے رب سے ملوں، اور جب میں رب سے ملوں گی تو میں اس کے لیے کیا لے کے جاؤں گی۔
I want to go back as the best version of myself, کہ فاطمہ وہ بہترین عبد بن جائے جیسے مجھے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے، جیسے بابر رسول اللہ علیہ وسلم کی میرے لیے چاہ تھی کہ فاطمہ میری غلام بیٹی جب آئے میری بارگاہ میں تو وہ ایسی ہو. تو یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری کا تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب صلوات اور رحمتیں نازل کرتا ہے. ویری پاورفل دس آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ انہی لوگوں پہ اللہ کی طرف سے کانسٹنٹلی صلوات نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے جڑے ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہیں. اور ایک بہت ہی خوبصورت اخلاق ہے جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب میں اگر اس سے زیادہ اچھا جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا جواب ضرور دو. مجھے کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اخلاق یہ سکھایا گیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دوں بہتر طریقے سے. وعلیکم السلام تو اتنا ہی جواب ہے جتنا اس نے مجھے سلام کیا. میں کہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئی ایڈ آن ٹو اٹ. اب یہ اخلاق سکھا رہے ہیں رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بابر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ ان کا اخلاق ہے. میں اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور ہم بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحمۃ اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی خصوصی رضائیں اور اپنی محبتیں اور شفقتیں اور لاڈ اور پیار نچھاور کر دیں. اب رحمۃ اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ عطا فرما دیا، اینڈ دیٹ از مقام محمود. باقی ہم تمام انسان کانسٹنٹلی اپنے رب کی طرف جو ہے، جو بھی انسان اپنے رب کی بارگاہ میں ترقی کر رہا ہے، ہم یہ اٹس اے نیور اینڈنگ جرنی. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک اللہ کی طرف ایک پرواز کریں تو اس کا کہیں اینڈ ہو جائے گا. اگر اس کا اینڈ ہو جائے تو اس کا مطلب اللہ کی نعوذ باللہ ذات لامحدود نہیں ہے، ان اینڈنگ نہیں، اس کا کوئی اینڈ ہے. اللہ کی ذات کا تو کوئی ادراک پوری طرح شعور نہیں رکھتا، کوئی ادراک نہیں کر سکتا. ہم اللہ کو اپنے سوچ کے ذریعے، اپنے احساس کے ذریعے وی کانٹ کمپریہینڈ دا ذات آف رب تعالیٰ. وہ الاول الآخر الظاہر الباطن، وہ اتنی وسیع ہے، لامحدود ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ اللہ ہے. تو یہ جو ایک جرنی ہے ہر انسان، یہ جو بعض لوگ کسی ایک مقام پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کانسٹنٹ ایک اوپر کی طرف جرنی ہے. ایک ہی ہستی ہیں جن کو مقام محمود عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے درود شریف سے بابر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کوئی درجات بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہ دے چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا تھا، وہ مقام محمود ہے. اور اللہ کی قرب ہی از بین گرانٹیڈ ایوری تھنگ. ہم تو ان کے صدقے، اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کی رحمت کی چادروں میں، ان کی رحمت کی چھاؤں میں لے آتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے ہمیں ایلیویٹ کریں، ہم پہ رحم کریں. اصل میں درود اور سلام ہم اپنی نجات کے لیے، ہم اپنی بخشش کے لیے، ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو درود اور سلام جو ہم بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں یہ اصل میں ہماری ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو اخلاق میں نے بھی بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی سلام کرتا تو بہتر طریقے سے جواب دو، تمہیں کوئی چیز دیتا تو اس کا بہتر طریقے سے جو ہے وہ رپلائی دو یا اس کو ریپلیس کرو اس چیز کو. تو بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی قدر کے مطابق ٹوٹا پھوٹا سا ایک کوئی عمل ہبہ کرتی ہوں یا میں درود اور سلام پڑھتی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ خلق قبر دانا سے روزینت عرش کا مدادہ کلمات صلاۃ دائما بدعا میں ملکی کا. تو وہاں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رپلائی میں مجھے کچھ نہ ملے. اور ان کا تو اخلاق یہ ہے کہ جو بھیجنے والے نے بھیجا اس سے بڑھ کے سلام کا جواب اس سے بہتر دو. تو ان کی بارگاہ سے جو آ رہا ہے وہ ان کی شان کے مطابق آ رہا ہے, اور ان کی شان یہ ہے کہ خالق کی بارگاہ میں مقام محمود پہ صرف وہی فائز ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ان کے صدقے میں پیدا کی, ان کے طفیل پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے اگر کائنات سے کلام بھی کیا تو اپنا سارا نور, لطف اور کرم اور رحمتیں اور شفقتیں سب کچھ قلب اطہر پہ نازل فرمایا, اور وہاں سے وہ ہر مخلوق کو, انسانوں کو, ملائکہ کو, انبیاء کو, اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب تک وہ قلب اطہر سے آ رہا ہے. تو جب ہم درود اور سلام پڑھتے ہیں تو جو بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے دعا آ رہی ہے, صلوات آ رہی ہیں, we can't even imagine. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ تم میرے حبیب سے جڑ جاتے ہو, تم ان کی سیرت کو جیتے ہوئے اپنے اندر وہ عزم اور حوصلہ اور تحمل اور برداشت پیدا کرتے ہو, اور ان کی سیرت طیبہ کو جیتے ہوئے تم اپنے اندر وہ صبر جمیل پیدا کرتے ہو, جہاں پہ ہر انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے تم سے زیادہ خوش اور راحت اور سکون میں کوئی نہیں. تمہارے دل کی کیفیت صرف تمہارا رب جانتا ہے. تم کبھی شکوے کی, ناشکری کی اور کمپلین کی پٹی ماتھوں پہ نہیں باندھ کے لوگوں کے سامنے گھومتے. تمہارے زبان پہ صرف شکر کلمات ہوتے ہیں, تمہارا عمل شکر گزاری کا ہوتا ہے. تو میں اتنی قدر کرتا ہوں اس چیز کی کہ میں تم پہ, تمہارے رب کی طرف سے ہر وقت تم پہ صلوات, تم پہ رحمت نازل ہوتی ہیں. اب یہ آیت نمبر 158 سیز, اور یہ اگین کیونکہ کون سے میں نے بتایا یہ نصف, یہاں سے ہم سورہ بقرہ کا نصف شروع ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے, اور پہلا حصہ ختم ہو گیا اور اب سیکنڈ سٹارٹ ہو رہا ہے. اور یہ تقسیم obviously انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. تو اب جو چیزیں اہل کتاب کو پہلے بتائی گئیں اب وہی ہمیں بھی بتائی جا رہی ہیں. ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو کعبہ شریف ہے یہ اللہ کا, یہ مشعر الحرام ہے, یہ اللہ کا ایک سمبل ہے, اور یہ سمبل وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو کعبہ شریف ہے یہ تو سمبل آف دین حنیف, تم کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہو. یہی تو وہ کعبہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھوں سے کی, اور اس کے حج اور عمرے کے لیے ساری انسانیت کو انہوں نے پکارا. اب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہی میسج دے رہے ہیں, ان الصفا والمروہ, بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ, یہاں پہ ہم من فرام شعائر اللہ, اللہ کے شعار میں سے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں ایڈ ورڈ کرنا پڑے گا کہ یہ بھی اللہ کے شعار میں سے, کیونکہ سب سے بڑا جو اللہ کا جو شاعر میں سے جو سب سے بڑا شعیرہ ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کے ساتھ صفا اور مروہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر ہیں. اب جو شاعر ہے یہ شاعرہ سے یہ ورڈ نکلا ہے, یہ روٹ ورڈ ہے شاعرہ. قرآن پاک میں یشعرون تشعرون کہ وہ لوگ شعور نہیں رکھتے یا ان کو شعور نہیں ہے, تو یہ یشعرون یا تشعرون یہ جو ورڈ ہے یہ شعور کے میننگ میں آتا ہے, ٹو ہیو اے ریئلائزیشن, ٹو پرسیو سم تھنگ. اور کچھ جگہوں پہ قرآن پاک میں یہ شاعر پوئٹ کے میننگز میں بھی آتا ہے. اس وقت یہ شاعرہ جو ہے یہ شاعر سمبلز, مشعر, مونیومنٹ, جو اللہ تعالیٰ حرم پاک کے لیے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہ مشعر الحرام, پورا حرم جو ہے یہ اللہ کا ایک سمبل ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے فرما رہے ہیں
کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کے سمبلز میں سے ہیں. اب شاعر کا ورڈ کیونکہ شعور سے نکلا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہیں جو انسان میں کوئی شعور بیدار کرتا ہے، اس لیے ان کو شعیرہ از سنگولر اینڈ شاعر از the جمع آف شعیرہ. کسی کی یاد دلا دینے والی چیز، جیسے اللہ کی بنائی ہوئی آیات ہیں، ان کے لیے ورڈ آیت یوز ہوتا ہے کہ وہ ایک سائن ہے اللہ کے. اسی طرح کوئی وہ واقعہ، کوئی جگہ جو ایام اللہ کا یا اللہ کی عظمتوں قربانیوں کی یاد دلاتے ہوں، ان کو بھی شاعر کہا جاتا ہے. جس طرح سورہ حج میں جو قربانی کے جانور ہیں ان کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے شاعر کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اب وہ وہاں کس کی یاد دلا رہے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مروہ پہاڑی پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی اللہ کے حکم پہ دینا چاہی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کا ایک فدیہ آ گیا، اور آپ نے کہا کہ بے شک آپ ابراہیم آپ نے وفا کر دی اور آپ ہی سراپا وفا ہیں. تو وہاں پہ وہ جو جانور ہیں جو قربانی کے، جو حج پہ ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں یا وہاں سے ہم لیتے ہیں اور ان کی قربانی کی جاتی ہے، یہ اس عظیم قربانی کا شعور انسان میں لے کے آ رہی ہے. اسی طرح صفا اور مروہ کس چیز کا شعور لے کے آ رہے ہیں؟ حضرت بی بی ہاجرہ اللہ کے حکم سے جب ان کو چھوڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بالکل کچھ ہفتوں کے چھوٹے سے اپنے بیٹے کے ساتھ، جوان خاتون ہے، چھوٹا سا بچہ ہے کوئی، اور یہ وہ وادی ہے جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا. اور یہاں پہ بھی امیجن کریں کہ بھی خانہ کعبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ کعبہ شریف تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تو اٹھا لیا گیا، اب اس کی صرف فاؤنڈیشن ہے. کوئی چھت نہیں ہے، کوئی چھاؤں نہیں ہے، یہاں پہ کچھ چیز اگتی نہیں ہے، یا پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے. اور ایک تپتا ہوا اوپر سورج ہے، اور ایک آپ بی بی ہیں اور آپ کی گود میں اللہ کے نبی ہیں، کچھ ہفتوں کے بچے ہیں. وہاں پہ اس بیٹے کی محبت میں، اس بچے کی محبت میں جو آپ تڑپ کے دوڑی ہیں صفا اور مروہ میں، وہ جو دوڑنا ہے بی بی ہاجرہ کا. اور یہ بی بی ہاجرہ وہ ہیں کہ جس وقت بار بار اپنے پیارے شوہر کو آوازیں دی تھی علیہ السلام کہ کیا خفا ہو گئے ہیں اس ریگستان میں، اس جگہ پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب جواب نہیں دیا اور دیکھا کہ جو اللہ کے حنیف ہیں اور جو اللہ کے خلیل ہیں علیہ السلام علیہ السلام، وہ چلتے جا رہے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھ رہے. تو اپنے جو شوہر ہیں علیہ السلام، آپ جانتی ہیں اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، اللہ سے جو انہوں نے وفا کی شاید کسی نے نہیں کی. تو آپ نے پکارا، آپ نے کہا کہ اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر نوڈ کیا، سر ہلایا. آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. کامل ایمان یہ ہے، استقامت، یہ صبر جمیل ہے، یہ کامل استقامت. ایسا نہیں تھا کہ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھیں اور رو رہی تھیں اور اوپر سے مجبوری میں انہوں نے یہ کلمات کیے. ان کو اس بات کا کامل یقین ہے کہ اللہ نے کہا ہے نا یہاں پہ ان کو دونوں کو چھوڑ دیں تو میرا رب ہمارا خیال کرے گا. یہ جو صبر اور عظمت تھی اس صبر کی کہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چرند پرند نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چھاؤں نہیں، کچھ نہیں ہے. تپتے ہوئے صحرا میں سورج ہے اور ریگستان میں آپ دو ہیں، آپ وہاں بیٹھی ہیں اور کامل یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ رضا راضی برضا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں. لیکن ممتا جب تڑپی بیٹے کو بھوکا دیکھا، گرمی تھی، پیاس کی شدت تھی، اس بیٹے کی محبت میں تڑپ کے جو آپ نے صفا اور مروہ میں جو 7 چکر لگائے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، جو اگر طواف دیکھا جائے تو پھر تو یہ 3.5 چکر ہیں، لیکن جو آپ 7 دفعہ بھاگی کہ شاید کوئی آتا جاتا قافلہ. یہ دوڑنا بی بی ہاجرہ اسلام اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ نے
قیامت تک آنے والے ہر مرد اور ہر عورت پہ فرض کر دیا کہ وہ بیت اللہ کا چاہے حج کرنے جا رہے ہیں چاہے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بی بی ہاجرہ السلام اللہ علیہ کے قدموں پہ دوڑیں گے اپنے رب کے لیے. اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں جی ہاجرہ کے قدموں کے اوپر ان کی سنت پہ آپ نے بھی یہ صفا مروہ کا یہ چکر اسی طرح لگائے اور تمام انبیاء نے بھی ایسے ہی لگائے. تو یہ جو بیت اللہ ہے اگر آپ دیکھیں تو حج اور عمرہ جتنے بھی تقریباً اعمال ہیں یہ سارے تین ہی ہستیوں کی سنت ہے. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن صلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ السلام اللہ علیہ، ان کی ہی اس خاندان کی اس گھرانے کی جو اللہ کے ساتھ محبت اور جو اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا اور جو استقامت تھی اور جو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہوں، جو اللہ کی محبت میں جو قربانی کا جذبہ تھا ان تین میں ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک، اللہ تعالیٰ تو بہت بہت زیادہ شاکر ہیں، بہت زیادہ قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک ادا جو ہے اس کو قیامت تک زندہ کر دیا. کہا کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ تو انہی کے نقش قدم پہ چلو گے تو ہوگا. اب یہ حج پورا دیکھیں، حج بیسیکلی ایک تربیت ہے، اٹس ناٹ عبادت اونلی. حج کانسٹنٹ ایک تربیت ہے. اور تربیت کیا ہے؟ آپ اللہ کے شاعر کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ہر جگہ آپ کو ایک شعور دلا رہی ہے اس عظیم محبت کی، اس حنفیت کی، اس وفا کی، اس قربانی کی جو ایک عبد خاص، ایک مومن، ایک مخلص عبد اپنے رب کے لیے جو اپنے قلب میں اور اپنے عمل سے اور اپنے قول سے جس کا ثبوت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان شاعر کی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی عظمت اور ان کی تعظیم کتنی ضروری ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ بے شک جو ان اللہ کے ان سمبلز کی خانہ کعبہ is a symbol of شریعت بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خانہ کعبہ is the symbol of حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف، دین بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ دیکھیں وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اسی طرح حجر اسود ہے. حجر اسود جو ہے یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، جنت کے پتھروں میں سے آیا ہے. لیکن جب ہم نے وہ روایت نارملی ہم آدھی روایت پڑھتے ہیں اس کو کبھی ہم کمپلیٹ نہیں کرتے کہ حضرت عمر طواف کر رہے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ، اور آپ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو آپ نے فرمایا کہ حجر اسود میں تمہیں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بوسہ دیتے تھے. تو حضرت بابا مولا علی بالکل پیچھے کھڑے تھے. تو آپ نے فرمایا کرم اللہ وجہ الکریم کہ عمر آپ نے حجر اسود کے ساتھ ناانصافی کی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً مڑے اور آپ نے کہا یا امیر المومنین مجھے یاد دلائیں، آپ باب العلم ہیں، کوئی مجھ سے یہاں پہ بھول چوک ہو رہی ہے. تو حضرت علی نے ان کو یہ ریمائنڈ کروایا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حجرہ اسود جب الستو بربکم کا اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا انسانوں سے، تو اس عہد میں تمام جو پتھر کائنات کے ہیں، تمام جو جمود ہیں، ان کی سربراہی کی تھی حجرہ اسود نے. اور حجرہ اسود نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی ریئلائز دس فیکٹ. تو اب یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے شاعر ہیں
یہ انسان کو شعور دلا رہے ہیں بہت بڑی بڑی ریالٹیز کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان سمبلز کی جو کوئی بھی تعظیم کرے گا بے شک اسی کا قلب تقوی والا ہے. جس قلب میں میری محبت ہے اسی کو میرے ان سمبلز کا وہ شعور ادراک حاصل ہوگا. ورنہ لوگوں کو تو یہ کعبہ شریف صرف ایک پتھر کا نعوذ باللہ گھر لگے گا. اور جاہل لوگ تو یہ بھی کہیں گے کہ جس طرح پرانے زمانے میں لوگ بتوں کا طواف کرتے تھے یہ بھی ایک پتھر کے بنے ہوئے گھر کا طواف کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں جاہل لوگ کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ پتھر کنکریاں مارتے ہیں مجسموں کو اور دو پہاڑوں کے بیچ میں. اب ان کو شعور نہیں ہے کیونکہ وہ شاعر اللہ کو ایز سمبلز انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے قلب تقوی والے ہیں میرے شاعر ان کے اندر وہ شعور بیدار کرتے ہیں جو ان کے اندر بیدار ہونا چاہیے اپنے رب سے جڑنے کی وجہ سے. تو ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے من شاعر اللہ. فمن پس جو کوئی حج البیت البیت یہاں پہ دیکھیں معرفہ کا صیغہ آیا ہے الگ ہے. جو کوئی اس عظیم گھر کا حج کرے گا اور وہ اتمارا یا اس کا عمرہ کرے گا. اب جو عمرہ ہے امارہ کا جو ورڈ ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے آباد رکھنا. حج تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. عمرہ باقی پورے سال طواف کعبہ کو انشور کرتا ہے اور اس گھر کو آباد رکھنے کی عبادت ہے. فلا پس نہیں ہے جناح علیہ اس پہ کوئی گناہ. یا اس کا جو دوسرا اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ بے شک اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے not to do this. یطوف بہما کہ ان صفا مروہ کے درمیان میں وہ چکر لگائے طواف کرے. کہ اس کا ایک ترجمہ تو یہ بن گیا کہ جو کوئی حج بیت اللہ کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے not to do the طواف بٹوین صفا مروہ. اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو کوئی حج بیت اللہ کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا طواف کرے. اب یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں. پھر یہ بات کیوں کی جا رہی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں؟ کیونکہ بیفور اسلام جو مشرکین تھے انہوں نے صفا اور مروہ جو تھا اس کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے. اور جب وہ یہاں چکر لگاتے تھے تو اس کے اندر وہ ان بتوں کے آگے سجدے بھی کرتے تھے اور ان کو چومتے چاٹتے بھی تھے. اس وجہ سے جو دین حنیف والے لوگ تھے وہ ان کی ان جو اس طرح کی جاہلانہ اور کفر والی اور شرک والی طریقے تھے ان سے وہ الرجک تھے جو دین حنیف والے تھے. تو وہ اس چیز سے تو ان کا دل کیونکہ بوجھل ہوتا تھا ان کی اس طرح کی غلط حرکتیں دیکھ کے. تو جب بعد میں مسلمانوں نے یہ صحیح کرنا شروع کی صفا مروہ کی تو ان میں سے کچھ کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ تو مشرکین کا طریقہ تھا اور یہاں تو انہوں نے بت اپنے رکھے ہوئے تھے ان پہاڑوں پہ, تو اگر ہم ان کے درمیان میں اس طرح گھومیں گے تو شاید ہمیں کوئی اس صحیح سے ہمیں کوئی شاید گناہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں, انہوں نے یہ جو صحیح صفا مروہ ہے انہوں نے اس کو بگاڑا ضرور لیکن اصل میں یہ ان کا فعل نہیں تھا. یہ تو میرے بہت پیارے خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھرانے کی سنت ہے اور یہ اللہ کو یہ عمل بہت پیارا ہے. ومن اور جو کوئی یطوع خیرن اور جو کوئی خوش دلی سے اپنی مرضی سے خیر کا کام کرے یعنی کہ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والا ہے, یعنی کہ جو نفلی عبادات اپنی خوشی سے, ایک تو فرض ہے جیسے ہم پہ حج فرض ہے اگر صاحب استطاعت ہے, تو ہمارے جو کوئی بھی اپنی مرضی سے نفلی عبادات اور خیر کے کام کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ شاکرٌ علیم, اللہ شاکر ہے اور علیم ہے, علم والا. اب شاکر کا جو ورڈ ہے یہ شکر سے نکلا. انسان کے لیے شکر اور اللہ کے لیے شکر دونوں کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. عربی کا ایک
قاعدہ اگین نوٹ کر لیں. ایک ہی ورڈ جب کسی من اصغر الی اکبر جاتا ہے، کسی چھوٹی ہستی سے بڑی ہستی کی طرف جاتا ہے تو اس کا ترجمہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جب اکبر سے اصغر کی طرف آتا ہے اس کا ترجمہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب شکر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کرنا. ٹھیک، جب اللہ تعالیٰ جیسا کہہ رہے ہیں میں شاکر ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کے جو نیک اعمال ہیں ان کی قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. انسان کا شکر کیا ہے کہ وہ ایز مخلوق احسان مندی دکھائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے. یہ ہمارا شکر ہے. اور اللہ کا شکر کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کے اعمال کی قدر کرتا ہے. اس لیے تو فرماتے ہیں کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی ایسی نہیں جس کو تمہیں آخرت میں جس کا میں تمہیں بدلہ نہیں دوں گا. ہر اچھے کام کا بدلہ اچھا ہی ہے. اسی طرح آگے چل کے ابھی توبہ کا ورڈ آنے لگا ہے. ہم توبہ انسان کے لیے تو لگاتے ہیں، میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا توبہ اور انسان کا توبہ اگین بالکل ڈفرینٹ ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا، لوٹنا. اللہ تعالیٰ جب وہ اکبر ذات ہے، کبیر ہے، ہم نہایت چھوٹے سے مخلوق ہیں. تو جب بڑی ہستی توبہ کرتی ہے چھوٹی ہستی کی طرف، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جب توبہ کرتے ہیں، اللہ کا توبہ کرنے کا مطلب ہے رحمت کے ساتھ پلٹنا. اور جب بھی یہ ورڈ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوگا اس کے ساتھ توبہ علیہ ہوگا. این لام چھوٹی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اپون، جیسے ہم علیہم اللہ کہہ دیتے ہیں. توبہ علیہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت سے پلٹتے ہیں. یہی توبہ، یہی پلٹنا جب انسان کے ساتھ ہے تو انسان پلٹتا ہے ندامت کے ساتھ. اسی لیے جب توبہ انسانوں کے ساتھ لگتا ہے تو اس کے ساتھ بعض دفعہ الیہ ٹوورڈز اللہ، اللہ لگتا ہے توبہ اللہ کے لیے، اور انسان کے لیے توبہ الیہ کہ ہم توبہ کرتے ہیں ٹوورڈز اللہ تعالیٰ. ہم ندامت کے ساتھ بھاگتے ہیں، پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف. اور اللہ توبہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کے ساتھ پلٹتا ہے، یعنی کہ اس کی رحمت ہماری طرف پلٹتی ہے ہمارے اوپر. تو یہ ایک قاعدہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح بہت سے ورڈز ایسے ہیں جو امت کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں اور وہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. وہ سرور کائنات ہیں، ان کی ہستی کے ساتھ جب وہی ورڈز لگتے ہیں ان کا مطلب بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. امت کے ساتھ لگتا ہے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا، من البیناتی اپنی واضح بینہ، اپنی واضح دلیلوں کے اندر سے، والہدا اور ہدایت میں سے ہم نے جو کچھ ان پہ نازل کیا، من بعد اس کے بعد، ما جو کچھ بیناہ للناس فی الکتاب کہ ہم نے سب کچھ لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہم نے سب حق بیان کر دیا اپنی کتاب میں. وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی روشن دلیلیں اور ہدایت جو اللہ نے ان کے اوپر ایز اے حکم اور ایز اے نعمت اور ایز اے امانت ان پہ نازل کی، اس کے بعد کے انسانیت کے لیے وہ تمام قوانین کتاب میں واضح ہو گئے، وہ اس کو پھر بھی چھپا لیتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پہ اللہ کی لعنت ہے، استغفر اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہوتی ہے، استغفر اللہ. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب پچھلی امت جو گزر گئی، جو پچھلی امت مسلمہ تھی جو فیل ہو گئی، ان کی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی پتا تھا حق کے بارے میں. انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہنا شروع کر دیا. انہوں نے فلسطین میں مکہ کو کم کرنے کے لیے وہاں کی ایک ویلی بکا یا بکا اسے کہتے ہیں، اس کو کہہ دیا کہ جی یہ جو ورڈز یوز ہو رہے ہیں بکا کا قرآن پاک میں مکہ کے لیے، یہ بیسیکلی اس ویلی کا ہے. اس طرح انہوں نے بہت سی چیزیں فیبریکیٹ کی.
رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے انتظار میں آ کے مدینہ میں بسے کہ شاید کیونکہ اسی علاقے میں انہوں نے آنا ہے، ہمیں پتہ اسی علاقے میں آنا ہے، ہم ادھر آ کے بسیں گے تو بنی اسرائیل میں وہ آخری نبی بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قریش میں پیدا کر دیا. اب یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے یہ ساری حق ان کے پاس تھے، ان کو پتا تھے، انہوں نے چھپایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسوں کے اوپر میری لعنت. اب لعنت کا بھی ورڈ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں میں کسی پر لعنت کر رہے ہیں، میں کرتا ہوں، یہ وہ لعنت نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں. لعن طعن کرنا، اللہ کی ذات بہت بہت عظیم ہے، بہت ہی سمد ہے، بہت اکرام والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لعنت کرنا کیا ہے؟ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو، تمام کائنات کو، تمام جہانوں کو، کل ٹائم اینڈ اسپیس، بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس، ایوری تھنگ، ہر طرف سے اللہ کی رحمت میں ڈھکی ہوئی ہے. لیکن جب اللہ کسی پہ لعنت کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ رب تو سب کا بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہماری ایگزسٹنس ہے ہی نہیں. ہم فنا ہو جائیں، اگر رب ہمارا رب نہ رہے تو ہم تو ویسے ہی فنا ہو جائیں. تو وہ رب تو ہے لیکن وہ اپنی رحمت کی چادر اٹھا لیتا ہے، اور جس سے اللہ اپنی رحمت اٹھا لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب تو بولے، تو پھر ہر رحم کرنے والا جو ہے وہ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ عرش کے ملائکہ ہیں یہ اہل اللہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے تو عرش کے ملائکہ بھی ان کے لیے دعائیں کرنا بند ہو جاتے ہیں. جب وہ بند ہوتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ یہ نظام جو چل رہا ہے اللہ کا، اس میں ہر کوئی جو اللہ تعالیٰ کا مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، جب وہ دیکھتے ہیں اللہ کسی سے محبت کر رہا ہے، وہ بھی اس کی محبت میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم کر. کیونکہ اللہ پیار کرتا ہے، وہ بھی پیار کرتے ہیں. جب اللہ رحمت کھینچ لیتا ہے تو وہ سب بھی اپنی وہ دعاؤں والے ہاتھ بند کر لیتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہر لعنت کرنے والے کا مطلب کہ ہر وہ بندہ جو اللہ سے جڑا تھا وہ بھی اپنی رحمتیں اور اپنی محبتیں ان لوگوں سے اٹھا لیتے ہیں. اللہ ایکسپٹ، ہاں موت سے پہلے آپ کے پاس there is an option to go back. وہ کیا ہے؟ الا الذین، ایکسپٹ وہ لوگ، تابو نمبر 1 وہ پلٹے ندامت کے ساتھ. اب توبہ از ناٹ دی ٹوٹل پروسیس. ایسے نہیں کہ میں نے آپ کی کوئی چیز لے لی اور اب میں کہوں کہ الحمدللہ مجھے معاف کرنا ہے. دس توبہ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کامل. یہ کمپلیٹ ہے ہی نہیں جب تک اگلے دونوں جو اللہ تعالیٰ پروسیسز بتا رہے ہیں یہ نہ آئے. کامل توبہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی طرف پلٹنا ندامت کے ساتھ، اور اپنے کیے ہوئے کے اوپر شرمندہ ہونا، ندامت ہونا، اپنے کیے ہوئے پہ یہ ارادہ کرنا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. تو ایک تو پلٹنا وہ اصل، اور اس کی اصلاح کرنا. صرف زبان سے توبہ نہیں کرنا، اپنے اس رویے کی، اپنے اس اخلاق کی، اپنے اس عمل کی، اپنی اس نیت کی درستگی ضروری ہے. ٹو ری الائن آور سیلوز ود دا ٹرو نارتھ، جو اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے. ہم تو بھٹک گئے، ادھر ادھر غلط ہو گئے، توبہ کی، پلٹے، گاڑی ریورس کی، سیدھے راستے پہنچے، اب اصلاح کریں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ ری الائن کریں. اپنی جو غلطیاں ہیں ان کی کریکٹنس جو ہے اس کو کرنا، یہ اصلاح ہے. تو اب میں نے اگر آپ کا کوئی چیز لے لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے میں توبہ کروں گی، ندامت شو کروں گی کہ مجھ سے غلط کام ہوا. اصلاح کیا ہے کہ میں وہ چیز لا کے آپ کو واپس کروں اور اپنی نیت بناؤں کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. وہ بینو، اور پھر اعمال صالح کرتے جانا. یہاں پہ بینو کا مطلب وہ جو اوپر والی آیت کہ وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، نمبر 1 وہ پہلے توبہ کریں گے، نمبر 2 وہ اصلاح کریں گے، جہاں جہاں ان کا عقیدہ خراب ہوا اس کی اصلاح کریں گے، جہاں جہاں ان کی نیت خراب ہوئی اس کی اصلاح کریں، اور پھر اینڈ میں وہ بیان کریں گے وہ سب کچھ جو انہوں نے چھپایا تھا حق میں سے. تو تب جا کے فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَیہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف توبہ کریں گے، رحمت کے ساتھ پلٹیں گے، علیہم ان کے اوپر،
اللہ کی رحمت آئے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں توبہ کر لی بس ختم. ایسا نہیں ہے. آپ نے توبہ کرنی ہے, آپ نے اپنا عقیدہ, اپنا اخلاق, اپنا عمل سیدھا کرنا ہے, اور پھر وہ جو آپ نے کسی کے حق میں جو گناہ کیے, کسی کا مال لیا تو واپس کرنا ہے, کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے تو جا کے لوگوں کے سامنے پھر حق بیان کرنا ہے. چاہے 10 دفعہ شرمندگی ہو, آپ نے کسی کے اوپر تہمت لگائی, کیچڑ اچھالا, اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ جا کے دنیا کے سامنے اس چیز کو کریکٹ کریں, اور اس کی جو پاک دامنی ہے یا اس کا جو انوسنس ہے اس کا آپ جا کے گواہی دیں. اگر کسی نے کوئی غلط چیز لکھی ہے, کوئی اشاعت ایسی کی ہے, تو اس کی توبہ صرف زبان سے نہیں ہے. توبہ بھی وہ کرے گا, اپنے عقیدے کو, اپنی پیراڈائمز کو, اپنی پرسپشن کو ٹھیک بھی کرے گا, اور پھر وہ جو غلط اشاعت کی ہے اس کو ریکال کرے گا, یا اس اگر وہ ریکال نہیں ہو سکتی تو اسی پیمانے کے اوپر حق کو بیان کرے گا, تب جا کے توبہ کمپلیٹ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور بے شک میری تو ہستی ایسی ہے کہ میں تواب ہوں, میں تو رحمت کے ساتھ کانسٹنٹلی پلٹ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے تم لوگ تو, مطلب انسان کی حیثیت کیا ہے, کائنات میں ہم سب سے شاید کمزور جو ہیں وہ شعوری مخلوق ہے, لیکن اللہ کو پیار کتنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر لمحے رحمت کے ساتھ پلٹتا ہوں, میں ہی تو کرم اور رحم کا محور ہوں, میں ہی تو رحیم ہوں. تو تم بھی تو پلٹو, تم بھی تو اصلاح کرو, تم بھی تو وہ اعمال صالح کرو جس کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے. ان الذین, اور دوسری طرف بتا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کام نہیں کیا, توبہ, اصلاح اور اعمال صالح نہیں کوئی کرتا, ان الذین, تو بے شک وہ لوگ کافروا, جنہوں نے کفر کیا, یعنی کہ ناشکری کی, حق کو چھپایا. اب یہ کفر کے سب مطلب ہے. نعمت کی ناشکری کفر ہے, حق کو جانتے ہوئے آنکھیں بند کر لینا کفر ہے, حق کو چھپا لینا کفر ہے, حق کے اندر رد و بدل کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی بھی اللہ سے کٹ گیا اور اس نے کفر کیا, وَمَاتُوا, اور استغفر اللہ, اس حالت میں مر گیا, وَهُمْ کفار, اس حالت میں مرا کہ وہ کافر ہی تھا, اولئک علیہم لعنت اللہ, بے شک اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, یعنی کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گئی ہے, کیونکہ وہ مرا کفر کی حالت میں. اب کوئی رحم کا دروازہ نہیں کھل سکتا کیونکہ وہ کافر مرا ہے. تو اللہ ہمارے میری بھی لعنت ہے, والملائکتی, اور میرے فرما بردار تمام ملائکہ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں, والناس اجمعین, اور تمام انسانیت کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر کسی کی نظر سے گرا دیتا ہے. خالدین فیہا, اور اس لعنت میں, اس رحمت سے, اللہ کی رحمت سے جو دوری ہے, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, اور یہ اللہ کی رحمت کی دوری کا جو عذاب ہے یہ ان سے ہلکا نہیں ہوگا. جہنم کا عذاب کوئی عذاب نہیں ہے کمپیئر ٹو اللہ کی خفگی, اللہ سے جدائی. اس دنیا میں بعض ہستیاں ہم سے بہت عشق پیار کرتی ہیں. انسان بعض دفعہ غفلت میں پڑ جاتا ہے, اپنے ان پیاروں کی قدر نہیں کرتا. جس وقت وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, جب جدائی آتی ہے, انسان پاگل ہو جاتا ہے, پوری زندگی اس ندامت میں گزر جاتی ہے. جہاں پہ جن کو اللہ کی طرف سے یہ احساس ہو جائے, بعض تو ایسے نا جو ان کو احساس ہوتا ہی نہیں, جہاں احساس ہو جائے تو پھر زندگی کے اندر سے سارا جوائے ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے ان کی قدر نہیں کی, ماں باپ تھے ان کی قدر نہیں کی, اولاد نے نافرمانی کی, ماں باپ کو ملے نہیں. جس دن وہ چلے گئے اس دنیا سے, وہ واپس آئے, پتہ چلا کہ ہم تو دنیا کے کاموں میں ایسے بزی تھے, پتہ ہی تھے یہ چلے جائیں گے. پھر کتنے ہم نے ارد گرد اپنے, اللہ معاف کرے, ایسے لوگ دیکھیں کہ پھر وہ ان کے لیے زندگی کی ہر چیز سے خوشی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ اگر, اور یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ان کو احساس ہو جائے اللہ کی طرف سے, یہ احساس ہونا بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ کسی کو احساس زیاں ہو کہ میرے سے کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے. اور جن کو ہو جاتا ہے تو ان کو کچھ نہ کوئی چیز پہ خوش, وہ ایک کانسٹنٹ ایک گلٹ میں اور ایک کانسٹنٹ ایک حزن ان کو لگ جاتا ہے, غم ہوتا ہے ان کے اندر, کیونکہ اب دیر از نو گوئنگ بیک, اب وہ ان لوگوں کو واپس نہیں لا سکتے.
یہ تو ایک دنیا کی کیفیت ہے. یہاں پہ آپ کی آنکھ بند ہوئی اللہ کی بارگاہ میں آپ جا کے, اور شعور کا وہ لیول عطا فرماتے ہیں. یہاں پہ آنکھ بند ہوئی تو یہ سارے جو دنیا کے غفلتوں کے پردے تھے یہ سب چاک ہوئے, تمہیں حق کما حق سمجھ آ گیا. اب جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے, اپنے اعمال تو پیچھے رہ گئے نا, ان کو آپ چھوڑ دیں, وہ تو اس کا تو جو گلٹ اور ندامت ہے وہ تو ایک طرف. جو رحمان کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, اللہ کی وہ محبت کا جو کما حق کا وہ ریئلائزیشن ان کو وہاں ہوگی, اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ اب یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو وہ جو جدائی ہے اللہ کی رحمت سے, یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم میں جو اگر فرماتے ہیں ان کے دلوں پہ آگ چڑھے گی. وہ آگ وہ فزیکل آگ نہیں ہوگی, وہ تو الگ ہے. وہ آگ وہ غم اور تکلیف اور وہ جو دل کا حزن ہے, جس طرح انسان کو دل کو روگ لگ جائے. اب دیکھیں دنیا میں کسی کو کوئی ایسا ڈپریشن ہو جائے تو فزیکلی وہ محلوں میں رہتے ہوں, اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں. کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کا دل خوش نہیں ہے. ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے, مال ہے کہ ختم, کوئی اس کا یو کانٹ ایون کاؤنٹ اٹ. دیر از نو لمٹ ٹو دا کائنڈ آف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی ہیں, جسمانی مالی طور پہ, رشتے ناطے سب کچھ ہے. اندر سے دل ایسا مر گیا ہے, یا اس کو ایسا حزن لگ گیا ہے, یا اس کو تکلیف ایسی ہے کہ وہ دنیا باہر کی جس میں سب کچھ پرفیکٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی جان ختم کر لیتے ہیں. کیونکہ وہ دل کا جو کرب ہے اس کو دنیا کی کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے. اس کا اسی طرح فرماتے ہیں اللہ تطمئن القلوب, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ کیا بے شک اللہ ہی کے تو ذکر میں تمہارے دلوں کا جو ہے اطمینان ہے, اور دلوں کی جو راحت ہے وہ تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ سے جڑنے میں ہی ایک قلب جو ہے اس کی راحت ہے, سکون ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو اللہ سے کی رحمت سے جو دوری ہے جس میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے, کافر جو کفر میں مر جائے, یہ جو عذاب ہے اللہ کی دوری کا, یہ احساس, یہ اس عذاب نے کبھی وہاں پہ ان سے کم نہیں ہونا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرم کی جائے گی. اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور نہ ہی وہاں پہ ان کو اس کے درمیان کوئی ڈھیل مہلت دی جائے گی. یہ کانسٹنٹ غم ہے, یہ کانسٹنٹ حزن ہے جو وہاں پہ آگ سے زیادہ ان کو جلائے گا, ان کے قلب کو, ان کی روح کو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور بے شک الہ تمہارا صرف ایک الہ واحد ہے. لا الہ, کوئی الہ نہیں, الا ہو, ایکسپٹ وہی, اور وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم. اور الہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا, بہت ہی پیاری انڈرسٹینڈنگ ہے الہ کی, کہ جس طرح عرب ریگستان میں, عربوں میں اونٹ پالتے تھے, اب بھی پالتے ہیں. آپ اگر ایک اونٹنی کو دیکھیں تو اس کے بچے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ مس ہو کے چلتا ہے, اور اونٹ کے بچے اور اونٹنی کی جو یہ محبت ہے وہ دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتا ہے, اتنا عشق اور محبت ہے. تو صحرا میں جب اندھیری چلتی ہے اور ریگستان میں طوفان آتا ہے اور یہ ماں اور اس کا بچہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. اب ماں الگ تڑپ رہی ہے, بچہ الگ تڑپ رہا ہے. ماں ایک طرف اس تڑپ سے جو آواز نکالتی ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے, دوسری طرف وہ بچہ اسی طرح دیوانہ وار اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے. تو اس ریگستان میں وہ جو بچھڑے ہوئے ماں اور اس کا بچہ ہیں, جو ایک دوسرے کے جسم سے مس ہو کے ساتھ ساتھ چلنے کے عادی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے فزیکلی الگ نہیں ہو سکتے. اب ان میں اتنی بڑی جدائی آ گئی. تو پہلی نظر ان کی ایک دوسرے پہ پڑتی ہے, اور جس بے تابی اور محبت کے ساتھ اور وارفتگی کے ساتھ وہ ماں آواز نکالتی ہے اپنے بچے کو دیکھ کے, اور وہ بچہ آواز نکالتا ہے اپنی ماں کو, اور وہ لپکتے ہیں, اس کو لاہیہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں, کتنی محبت ہے اس کے اندر ہمارے لیے. سارا سراپا مرکز محبت, سراپا محبت ہے ہی وہ جو اللہ ہم سے کرتا ہے. ہم کیا محبت کرتے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں محبت کیا ہوتی ہے. تو
بزرگ تو دعا کرتے تھے اللہ آپ کو اس محبت کی قسم جو آپ کو ہم سے ہے، کیونکہ ہم تو محبت، ہمیں پتہ ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے. میں یہ کیسے کہہ دوں کہ اللہ اس محبت کا واسطہ جو مجھے آپ سے ہے، وہ تو محبت ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے، وہ ایک لالچ ہے، مجھے کوئی چیز چاہیے، میں نے مانگنی ہے اللہ سے، مجھے پتہ ہے کہ میں مجبور ہوں اپنے رب کا، اپنے رب کی، کہ میں اللہ تعالیٰ کے بغیر آئی ایم نتھنگ. میری تو محبت ویسے اس کے اندر لالچ ہے، اس میں غرض ہے. اللہ کی محبت، خالق کی محبت، مخلوق سے محبت تو وہ ہے. تو یہ الہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ہی تو الہ ہوں. ان پتھروں کو سجدہ کرتے ہو، ان لکڑیوں کو سجدہ کرتے ہو، ان انسانوں کے آگے جھک جاتے ہو، ان دنیاوی طاقتوں کے آگے جو خود مجبور ہیں، جو خود فقیر ہیں، جو ظالم ہیں، جن کے اندر خود ہوس ہے، جو تمہیں غلام بھی بنائیں گی. میں نے تمہیں آزاد پیدا کیا تھا، تم تو صرف میرے لیے ہو، صرف میرے بندے ہو. تو یہ جو الہ کا کانسیپٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کریں کہ وہ اللہ ہی تو تمہارا ایک ہی تو الہ ہے، اتنی محبت کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے. صدق اللہ العظیم. یعنی کام باب کرتے بات سمجھتے سمجھاتے غلطی کو تیل سے شروع کو بخشتے معاف کر دیں. اللہ کا یہ پرنام سب کی صدر مبارکہ میں قبول کرتے ہوئے اپنے شان کریمی کے شان نشان اس کا دیا بارگاہ رسول پر سلام میں پہنچانے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پر سلام نے کہا بابا رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام پاک کے کلمہ کامل دائی سوال خیر و برکت نصرت اللہ سے صحبت سے دنیا اور آخرت میں مطمئن اور شاندار بات فرمائے. یا اللہ میاں اپنا ہونے کا، اپنے عبد خاص، اپنے صادقین صدیقین سابقون الاولون مخلصین مقربین صادقین شاکرین صابرین خاشعین میں سے میں بناتے ہوئے اپنی بندگی ہمیں حق و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا و نصیب فرما دے. آمین. جزاکم اللہ خیر.